السلام علیکم ٹو آل ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج جو 10th کلاس کی نیو بک آئی ہے اس کا پیراگراف نمبر 4 ہے. یہ تھوڑا سا لینتھی ہے. اس میں مزید 4 ہیڈنگز ہیں جس میں عورتوں کے لیے کیا ریفارمز کی تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کو ہیڈنگز کی صورت میں بیان کیا گیا. لینتھی ہے لیکن یہ چیپٹر بہت آسان ہے. اس میں ٹوٹل 13 پیراگرافس ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرانٹیڈ وومن لیگل رائٹس which were unheard of in many societies at that time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انہوں نے عورتوں کو وہ قانونی حقوق دیے جو اس وقت بہت سے معاشروں میں سنے بھی نہیں گئے تھے, یعنی کہ اس وقت عورتوں کو تو کوئی حقوق ہی حاصل نہیں تھے. Under Islamic law, women were given the basic human rights. اسلامی قانون کے تحت عورتوں کو یہ بنیادی انسانی حقوق دیے گئے. اب اس کی ہیڈنگ ہے اے آن اینڈ انہیرٹ پراپرٹی. آن مین ہوتا ہے اپنا, اور اپنے سے مراد ہے وہ چیز جو اپنی ہوتی ہے, وہ آپ کی ملکیت ہی ہوتی ہے. اینڈ انہیرٹ پراپرٹی, اور وراثت میں حصہ پانے کا حق. ٹھیک ہے نا. تو پہلی اس کی لائن ہے دی قرآن mandated right of inheritance for women as for the male heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind, and for the female heirs is a share of what parents and near kindred leave behind, whether it the inheritance be little or much, a share obtained by God, یعنی کہ اللہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے 7 ہے. Ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children. تو اس کا ذرا ترجمہ ہے, ایک ہی لائن ہے اسی لیے اس کو ایک ہی دفعہ میں ہم ترجمہ کریں گے. قرآن نے عورتوں کے لیے وراثت کے حقوق مقرر کیے, جیسا کہ فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں, یعنی کہ مرد اور عورتوں کے سیم حقوق بتائے گئے ہیں, چاہے وہ میراث کم ہو یا زیادہ. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور 7. ٹھیک ہے. اس طرح انہیں اپنے والد, شوہر اور بیٹوں سے وراثت پانے کا حق دیا گیا. اب آتے ہیں جی اس کا ہم بی پوائنٹ کی طرف. کنسنٹ ٹو میرج, یعنی کہ شادی کے لیے رضامندی, یعنی کہ جب عورتوں کی شادی ہو تو ان سے ان کی مرضی بھی پوچھی جائے. یہ پیارے آقا نے حقوق دیے تھے عورتوں کو اس وقت. عرب میں تو یہ رواج ہی قائم نہیں تھے. تو وومن کوڈ نو لانگر بی فورسڈ into marriage. اب عورتوں کو زبردستی شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized that a woman consent was a necessary condition for a wild marriage. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ ایک معتبر شادی کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں جی پوائنٹ سی کی طرف. اس میں طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے نان نفقے کے, یعنی کہ ان کے خرچے کے بارے میں بتایا گیا ہے. ڈیورس اینڈ مینٹیننس, طلاق اور نان نفقہ عورتوں کے بارے میں, جب انہیں طلاق ہو جائے تو اس کے بارے میں. اسلام انٹروڈیوسڈ رولز ریگارڈنگ دی فیئر ٹریٹمنٹ آف وومن ان ڈائیورس انکلوڈنگ فائنینشیل سپورٹ. اسلام نے طلاق کی صورت میں عورت کے ساتھ منصفانہ سلوک کے قواعد متعارف کروائے جن میں مالی معاونت بھی شامل ہے. قرآن talk. Likewise, there should be a provision for the divorced woman according to customary good and religiously approvable practice as a duty upon the God-revering peers. یعنی کہ سورہ بقرہ ہے. نمبر 2 پہ تو سورہ بقرہ ہی آتی ہے. اس میں جی بتایا گیا اسلام نے طلاق کی صورت میں عورت کے ساتھ منصفانہ سلوک کے قواعد متعارف کروائے جن میں مالی معاونت بھی شامل ہے. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. قرآن فرماتا ہے, یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور متعلقہ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق خرچ دینا متقی لوگوں پر لازم ہے. متقی سے مراد ہوتا ہے پرہیزگار. آگے ہے جی ایجوکیشن
اینڈ نالج. پوائنٹ ڈی لاسٹ پوائنٹ ہے اس پیراگراف کا. اب تعلیم اور علم کے بارے میں پیارے آقا نے کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encouraged the pursuit of knowledge for both men and women. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد و زن دونوں کے لیے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. یہ تو ہم نے حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ترجمہ ہے.